حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے مخاطب ہو کے کہا ہمارے چہرے کے رکھوالے چلے گئے ہیں، ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت شہربانو، حضرت زین العابدین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہم، ان تینوں کو ایک اونٹ پہ باندھا گیا اور باقی اونٹوں پہ باقی سادات کو، حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا، رسیوں میں جکڑا گیا اور اونٹوں پہ باندھ کر کے کوفے کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ قافلہ چل رہا ہے۔ اور جب یہ قافلہ، کریم نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ کتنا اچھا سودا ہے، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے، تجھے ضرورت تھی پھر بھی راضی ہے، تیرے بچوں کو دوا چاہیے تھی، تجھے اچھا گھر چاہیے تھا، سر ڈھانپنے کے لیے چھت چاہیے تھا، تو پھر بھی راضی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا میں واہ خوش ہوں اس حال میں، تو بندہ ہو کے راضی ہے، تجھے ضرورت تھی پھر بھی راضی ہے، میں تو رب ہوں اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے تو میں بھی تیرے اوپر راضی۔ کسی نے اقبال کو کہا یار کوئی غزل تو سناؤ، اقبال رو پڑا، کہا حضور میں اپنے شعروں کی داد قیامت کے دن آپ سے لوں گا۔ یارہ مرا غزل خانے شمردن، یاروں نے تو مجھے غزل خان سمجھ لیا، میرا تو مقصد ہی اور ہے، بلکہ ان شعراء پہ تنقید اقبال نے کی۔ عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا، ان کے اندیشہ تاریخ میں قوموں کے مزار، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار، ہند کے شاعر و صورت گرو افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار، ہر وقت لب و رخسار کے تذکرے، ہر وقت نشیلی آنکھوں کی کہانیاں، ہر وقت قدے رانا کی باتیں، کہا تم اس خول سے نکل ہی نہیں رہے، تمہاری شاعری صرف ایک عورت کے گرد گھوم رہی ہے جس نے اس کو تخلیق کیا، اس خالق کے جلوے بھی۔ لوگ ہیں جب مصیبت میں پھنستے ہیں تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں، جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں، پھر اپنی وہی دنیا، جب وہ زمین کانپتی ہے نا، زلزلہ آتا ہے تو پھر سارے کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ جب پتھر بھی لرزتے دکھائی دیتے ہیں، جب پہاڑ بھی کانپتے دکھائی دیتے ہیں، جب پانی بھی ڈولتا دکھائی دیتا ہے، جب زمین کا کلیجہ ہل رہا ہوتا ہے تو بھاگ کر جانے کا، فرار ہونے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ۔ لیکن جب زمین ساکن ہو جاتی ہے پھر اسی طرح سرکش کے سرکش متکبر تشریف لائے اور میں آپ خورے میں پانی پی رہی تھی تو حضور نے مجھے دیکھا تو دودھ سے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، تو فرماتی میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور نے میرے ہاتھ سے آب خورا لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے اور میرے سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا حمیرہ، یہ حضور لاڈ سے نے کہا کرتے تھے، حمیرہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے، میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا۔ جھکنے سے بندہ ایسا بندہ کامل بن جاتا ہے کہ پھر وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ تو اپنی اولاد کو نماز کی محبت دو، نماز کی ترغیب دو، نماز کی عادت دو اور نماز کا حکم دو، اور ان کی عادت راسخ ہو جائے، طبیعت میں پختگی کے ساتھ نماز کو اختیار کرنا ان کی طبع میں جم جائے، نماز ان کی طبیعت میں نظم پیدا کرے گی، ان کو نظم و ضبط کا پابند بنائے گی اور ان کی صحت کی ضامن ہوگی اور ان کے باطن کی طہارت کا سبب۔ رسول کا غلام ہو اندھیروں میں چلا جائے اس لیے کہ تمہارے پاس قرآن موجود ہے، تمہارے پاس ہدایت کا چراغاں موجود ہے، اس کتاب کے ہوتے ہوئے تم کس طرح اندھیرے میں ڈوب سکتے ہو، کس طرح ظلمتوں کے سوداگر بن سکتے ہو، کس طرح تم فرقہ فرقہ ہو سکتے ہو، کس طرح تم تشدد اور تفریق کا شکار ہو سکتے ہو، کس طرح تم گروہ بندی کا شکار ہو سکتے ہو جب تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اس کتاب سے جڑنے والے ہدایت کی راہوں کے مسافر۔ کریم نے ارشاد فرمایا اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک روٹی مل گئی ہے تو آپ کو ایک ایسا شخص نظر آیا جو آپ سے بھی زیادہ بھوکا ہے اور آپ کسی نمائش کے لیے نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے اس کو روٹی دے کر کے دیکھیں، خود بھوک کاٹ کے دیکھیں، وہ مرغن کھانوں میں سرور نہیں آئے گا جو اس بھوک میں لطف آپ کو آئے گا۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان اپنے عمل کا حصہ بنا۔ ایک مشورہ دوں کہ سال میں کم از کم 2-1 مرتبہ ضرور ایسا کریں کہ اپنے بچوں کو لے کر، دوستوں کو لے کر کے مسجد کی تفصیلی صفائی کریں، مولوی صاحب کے پاس جائیں، کہیں کہ حضرت ہم ایک دن دینا چاہتے ہیں مسجد کی صفائی کے لیے، تو پورا لنگوٹا کس لیں اچھی طرح سے اور مسجد کو دھوئیں بھی، صفیں بھی خوب جھاڑیں اس کی، اور اس کی دیگر دیواروں پر، پنکھوں پر لگی ہوئی گرد میل جھاڑیں، پورا دن لگ جائے چاہے۔ اگر آپ ہر مہینے یہ دن نہیں دے سکتے، 3 ماہ بعد دے دیں، 6 ماہ بعد دے دیں، سال بعد دے دیں، ایک مرتبہ ضرور کریں، اس کے بعد جو سکون ملے گا میرے سے بات کرنا، میں بتاؤں گا آپ کو کیا سکون۔